وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادك على خلعه فلا تخلعه لهم.
ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور نبی علیہ السلام آپ دا ایک فرمان جامع ترمذی دے اندروں پڑھیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان میں کراں صحیح کتاب و سنت دی ترجمانی کر دیں، اللہ تعالیٰ بیان کرن دی اور سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اسلامی سال 1447 ہجری آخری مہینہ ماہ ذوالحج 26 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام آپ دے بڑے پیارے صحابی، یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر آپ دے ساتھی نو عزت عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ تو ہٹ کے امتیازات عطا کیتے نے، کچھ خوبیاں اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ دے نالوں آپ دے خلفاء انہاں دی انوکھی شان ہے، اور خلفاء دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظیم شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد آپ دے دوسرے خلیفہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب نبی علیہ السلام دے یہ دونوں صحابی آپ دے صحابی ہوئی نہیں بلکہ بڑے رشتے نے نبی علیہ السلام نال۔ دونوں صحابی نبی علیہ السلام دے رشتے دے اندر سسر بھی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام دی حرم محترمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی صاحبزادی سیدہ حفصہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، اور نبی علیہ السلام آپ دے تیسرے خلیفہ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ لالا جی کانڈ نہ چھل لیا جی کہ اپنی کہڑے دھیان لگ گئے ہو۔ آپ دے تیسرے خلیفہ نے سیدنا عثمان، اور نبی علیہ السلام دے دوہرے داماد نے آپ دیاں دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دتیاں نے، اور سیدنا عثمان نے اس وجہ تو ذی-النورین کیا جاندہ ہے۔ انہاں دی شان و عظمت دے کچھ اللہ اکبر تذکرے گزشتہ خطبے دے اندر تساں سنے نے اور میں کیتے نے۔ 18 ذوالحج سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دا دن ہے، یہ تاریخ ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت اور انہاں دی شان اپنی زندگی دے اندر ہی بیان فرمائی ہے۔
اور جتھے شان بیان کیتی اتنے نبی علیہ السلام نے انہوں شہادت دی عظیم رتبے نال بھی نوازیا، اور اس دی پیشین گوئی اپنی حیات طیبہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ تے نے، ابو بکر بھی نال، عمر بھی نال، عثمان بھی نال، دیگر صحابہ اور بھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے دیگر صحابہ آپ دے نال موجود نے، اور احد پہاڑ اے ہلنا انہیں شروع کر دیتا، ہلن لگ پیا، اینج جویں دے اندر زلزلہ آیا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے اپنا پاؤں مبارک اوپر اٹھا کے نیچے رکھیا اور فرمایا، آپ فرماندے نے اثبت احد، اے احد اپنی جگہ ٹھہریا رہے۔ آپ فرماندے نے تینوں علم نہیں تیرے تے کون لوگ نے؟ فرمایا فما علیک الا نبی، ایک اللہ دے نبی نے، او صدیق، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وشہیدان، اور دو تیرے تے شہید نے، دو تیرے تے شہداء کھڑے نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام دے بڑے عظیم المرتبہ صحابی نے، آپ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مدینہ، اور نبی علیہ السلام دے مسلے تے حالت نماز فجر دی نماز اندر آپ نو شہید کیتا گیا، آپ تے قاتلانہ حملہ کیتا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری ہے اور 24 دا آغاز ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مسلے تے آپ تے قاتلانہ ایک سازش دے تحت حملہ کیتا گیا ہے، اور چند دن آپ زیر علاج رہے نے، اور یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عمر دی وفات شہادت تو بعد فتنے مسلمانہ دے اندر رونما ہونا شروع ہو گئے، اور یہ فتنے ایسے فتنے جڑے نے جنہ سر اٹھایا اور انہوں بر وقت کچلیا نہیں گیا، اور انہوں نے اتنا زور پکڑیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر 6 سال تے آپ دے پر امن گزرے نے، بڑیاں فتوحات اللہ نے عطا فرمائیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم جرری آپ دے صحابی بھی نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم فاتح بھی نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی نے۔ حضرت عثمان نے قرآن نو اپنے ہاتھ نہ لکھیا ہے، تدوین قرآن کیتا ہے، قرآن نو ایک جگہ تے جمع کیتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ ایک وقت ایسا پیدا ہو گیا مسلمانہ دے اندر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگی محاذہ دے اندر مبتلا نے، مصروف نے، اور ادھر یہودیاں ظالمہ نے سازش کی کہ قرآن دے نسخے بدل دیتے جان۔ حضرت عثمان دے کول 2 صحابی آئے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان آ کے آپ دی توجہ اس طرف دلائی، چونکہ حضرت عثمان آذربائیجان اور آرمینیا ان محاذہ دے اندر فوجاں نو ترتیب انہاں دی دے رہے نے، لیکن جدو حضرت حذیفہ نے دوبارہ اس طرف توجہ دلائی نا
کہ امیر المومنین اگر تسی دھیان نہیں کرو گے تو یہود و نصارہ دی طرح ساڑی کتاب بھی جڑی اختلاف دا شکار ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری ایکشن لیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین نے انہاں دے پاس جو صحیفے سن جنہاں تے قرآن لکھیا سی انہاں نو منگوایا اپنے کول، اور پھر اس صحیفے دے تحت سارے قرآن جڑے نے او حضرت عثمان نے بنوائے، اور تمام بلاد عرب دے اندر، عرب دے شہرہ دے اندر انہاں نو ایک ایک نسخہ بھیج دیتا اور حکم جاری کر دیتا کہ اے دے نسخے دے مطابق ہی تلاوت کیتی جائے، کسے کو اور کوئی نسخہ ہے انہوں تلف کر دیتا جائے، اس نسخے دے مطابق جڑا کہ دی تلاوت کیتی جائے اور دے مطابق جڑا کہ وہ عمل کیتا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ تو جامع القرآن کہندے نے، اور حضرت عثمان نے قرآن حکیم سورہ الحجرات تو لے کے والناس سورہ ناس تک اے سورتاں اپنے ہاتھ نال لکھیاں نے، اور جدوں آپ دا محاصرہ کیتا گیا نا بلوائیاں ظالمہ نے حضرت عثمان دے قتل دا پکا ارادہ کیتا ہے، تو حضرت عثمان دے جدو ہاتھ تے ایک ظالم نے تلوار ماری ہے، ہاتھ شل ہو گیا، انگلاں کٹیاں گئیاں، اور اس نے اس موقع تے آپ نے فرمایا کہ تساں میرا او ہاتھ شل کیتا ہے، او ہاتھ کٹیا جس ہاتھ نال میں اللہ دے قرآن دی سورہ حجرات تو سورہ ناس تک سورتاں آپ لکھیاں نے اس ہاتھ دے نال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انہاں دی شان اور انہاں دا مقام ہے، اور اللہ دا خوف کس قدر انہاں دے دل دے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ صحابہ دے اندروں حضرت عثمان جس وقت آپ قبر تے کھڑے ہوندے نے اتنا روندے نے، رو رو کے آپ دی ریش مبارک آنسواں دے نال پر جاندی ہے، اور پوچھن والے پوچھتے نے عثمان امیر المومنین جنت دا ذکر ہوندا ہے، جہنم دا ہوندا ہے، پل صراط دا ہوندا ہے، اس وقت اینا نہیں روندے جتنا قبر دے ذکر تے روندے اور قبر تے کھڑے ہو کے روندے ہو۔ آپ فرماندے نے او ساتھیو میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا ہے قبر آخرت دیا منزلہ دے اندر ہو پہلی منزل ہے، اور سب تو مشکل منزل اے منزل ہے، اور آپ فرماندے نے اس دے فتنے دے کولوں اللہ دی پناہ طلب کریا کرو، اور آپ فرماندے نے اے قبر اے دے اندر اگر مومن کامیاب ہو گیا اگلیاں منزلہ اندر کامیاب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر تے نے، صحابہ بیٹھے نے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے نے میرے صحابہ ایک قبر نو معمولی نہ سمجھو، فرمایا ایک جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں دے اندروں ایک گڑا ہے، اس واسطے فرمایا دے تو پناہ منگیا کرو، اے دی تیاری کرو، اے دی تیاری نیک اعمال لے۔ اے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر انہاں دی شہادت دی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے نے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک جگہ تے بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام نے فتنیاں دا ذکر کیتا ہے، اور آپ فرماتے نے انہیں فتنے سخت ہونگے، مومن انہاں فتنے اندر اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا ایک آدمی چادر انہیں کندیاں تے لئیے اور قریب تو گزرے ہے، آپ فرماندے نے انہاں فتنیاں دے اندر قیامت دے نزدیک جڑے فتنے انہیں ہونگے انہاں اندر، فرمایا انہاں فتنیاں تو اگر کسے آدمی نو محفوظ سمجھ دے ہو
ہدایت سمجھ دے ہو تے فرمایا او جان والا شخص ہے۔ حضرت کعب فرماندے نے میں تیزی نال دوڑیا، اگے گیا، جا کے اس شخص نے چہرہ اپنی طرف متوجہ کیتا ہے، اپنی طرف توجہ کیتا ہے، متوجہ کیتا ہے، اور دیکھیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبوب اے شخص نے جنہ دے بارے تساں اے بات کہی ہے کہ اے بندہ فتنیاں دے دور دے اندر بھی ہدایت ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے ہاں اے ہوئی عثمان نے، اور آپ فرماندے نے فتنیاں دے دور دے اندر میرے اس عثمان نو مظلومانہ طور تے شہید کر دیتا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اور آپ فرماندے نے عثمان جڑی میں حدیث شروع دے اندر پڑھی ہے، آپ فرماندے نے میرے عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنان گے، لوگ انہوں اتارن دی کوشش کرن گے، لیکن آپ فرماندے نے عثمان او قمیض نو اپنے آپ اتارنا نہیں، او قمیض نو اتارنا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث ہے، دوسرے مقام تے دوسری جگہ تے حدیث ان الفاظ دے اندر ہے، آپ فرماندے نے عثمان او قمیض اتارنی نہیں، جنوں لوگ اتارن دی کوشش کرن گے، حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ کہ تسی دنیا تو فوت کر دیتے جاؤ تے میرے نال آ ملو۔ اس تو مراد خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ، جنہ دے اسلام تے بڑے احسانات نے۔ جس وقت عبداللہ ابن سبا یہودی النسل ایدہ نام اینو بنایا گیا، اینو تیار کیتا گیا، ایدہ نام بدل کے عبداللہ رکھیا گیا، اور ایدے باپ دا نام بھی بدلیا گیا۔ مسلمانہ دے اندر اسلام دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، اور بڑا صوفی، ہاتھ اندر تسبیح پھڑیے، داڑھی رکھیے، سر تے جبہ پہنے ہیں، اور جتھے مسلمانہ دا اجتماع ہوندہ ہے اتھے آ جاندہ ہے، اور انہوں نے آ کے چنگیاں ہدایت دیاں گلاں کردہ ہے۔ نماز پڑھیا کرو، ذکر کریا کرو، اللہ دی بندگی کریا کرو، اس طرح دیاں باتاں کردہ لوگ ایدے بڑے گرویدہ ہو گئے کہ یار بندہ چنگیاں گلاں کردہ ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن اندروں اسلام دے مخالف، اندروں یہ اور کسے مقصد واسطے آیا ہے۔ موقع پا کے لوگاں دے اندر کلاں کردہ نال کہندہ ہے کہ جیڑی امانت سی انہوں امانت نہیں رہن دیتا گیا، او دے اندر بددیانتیاں شروع کر دیتیاں گئیاں نے۔ انہاں جگہ جگہ گل کی تھی تو یہ بات جڑی ہے نا یہ پارلیمنٹ دے اندر پہنچی، اور اتنے غور و خوض کیتا گیا، ایک لشکر ترتیب دیتا گیا کہ ایدہ پیچھا کرو یہ بندہ کون ہے، اور ایک جیڑی گل کردہ ہے کہ امانت رہی رہن دیتی گئی، وہ دے اندر بددیانتی ہوئی، یہ دی وجہ کی ہے؟ پوچھ دیاں پتہ کردیاں دی بیک گراؤنڈ تے اس بات دا پتہ چلے ہے کہ اے شخص خلافت تے اعتراض کردہ ہے، اور اے حضرت عثمان دا اندروں دشمن ہے، اور اتو نا دی حمایت دے اندر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا محب بندہ اپنے آپ نو ظاہر کردہ ہے، آندہ ہے کہ خلافت حق علی دا سی تے مل عثمان نو گئی ہے۔ اور کئی طرح دے اعتراضات کہ دیکھو یہ اپنے آنو نواز دائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بے جا اعتراضات نے جنہ دی کوئی حقیقت نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دا جدو ایک وقت ایسا بھی آیا انہوں مدینہ پاک چو نکال دیتا گیا ہے، کوفہ دی طرف چلا گیا، اتھے جا کے بھی باز نہیں آیا، اتھے نے اپنا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، اور پھر ایک وقت آیا ہے مدینہ دی طرف آیا، جدو امیر المؤمنین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 6 سال حضرت عثمان دی خلافت دے امن و سکون نال گزرے بعد دے اندر آیا اپنے لاؤ لشکر نو لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اٹیک کرنے شروع کر دیتے ایک وقت ایسا آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12واں سال انہاں دی خلافت دے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلاف بہت زیادہ پروپوگنڈے جوڑے گئے بنائے گئے اور انہاں کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دا مسجد نبوی دے اندر آنا بند کر دیتا گیا اپنے گھر دے اندر محصور کر دیتے گئے قید کر دیتے گئے قصر عثمان دے اندر امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو محصور کر دیتا گیا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پانی بند کر دیتا گیا ہے او کنواں مدینے دے اندر جدا پانی حضرت عثمان نے انہوں خرید کے مسلمانہ تے وقف کیتا ہے آج یہ دن آیا ایدہ پانی حضرت عثمان واسطے بند کر دیتا گیا آپ دا مسجد نبوی دے اندر خطبہ دینا بند کر دیتا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن فاقہ کشی دے اندر نے اور دن دا روزہ رکھ لیندے نے رات نو اللہ تعالیٰ دی بندگی دے اندر محور رہندے نے رات ستے نے خواب اندر دیکھتے کی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ملے نے حضرت ابو بکر صدیق ملے نے حضرت عمر ملے نے اور نبی علیہ السلام آپ نے اشارہ دیتا ہے آپ خواب دے اندر دیکھ دے نے رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر قالوا افطر عندنا اللیل او قالوا انکا تفطر عندنا اللیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب اندر دیکھ دینے اپنے دونا یارانو اور نبی علیہ السلام نو آپ فرما دینے عثمان آج رات ساڑھے نال روزہ افطار کر لو اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاریاں کر لیاں اشارہ مل گیا ہے کیونکہ مومن دی خواب اللہ پاک انہوں حقیقت کر دیا کر دینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر بار دھیان مار دینے تے ویخ دے کینے فوجہ تعینات نے حضرت عثمان دا محاصرہ کیتا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چو نکلن لگ دینے حضرت عثمان دی مدد واسطے آندے نے میں جا کے دیکھنا کئی دن ہوئے نے حضرت عثمان آئے نہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بھی نہیں اس سال کر سکے وبا پھوٹی ہے نکسیر دی اتنی نکسیر دا مرض لائق ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول صحابہ کہن لگے اور انہاں وصیت بھی لکھ دیتی ہے کہن لگے تواڈی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کنے کمزور ہو گئے ہو اس نکسیر نے تواڈے وجود دے اندروں جڑا کہ وہ طاقت ہی ختم کر دیتی ہے کیونکہ خون کافی تعداد دے اندر کافی زیادہ نکلے ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے انہوں کہن لگے خلیفہ نامزد کر لو کہن لگے کنوں کرنا چاہیے کہن لگے ساڈا دینے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کرو حضرت عثمان نے کولے چلے گئے اور آئے ایک بندے انہوں آ کے بھی یہی بات کہیے کہ خلیفہ نامزد کر دو کہن لگے کدے بارے تواڈا خیال ہے آندے نے اے دے زیادہ لائق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر دیاں بڑیاں تعریفہ کیتیاں نے اور بڑے نہ دے اندر کمانڈرنگ دے اللہ وصف موجود نے
اور بہت زیادہ معاملہ فہمی انہاں دے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیماری دے اندر مبتلا نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آن لگے، کئی دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، نکلن لگے، گھر والے روک دیتا، کہنے لگے علی جی بار بلوائی نے صوبائی نے ایسا نہ ہوئے تواڈے تے حملہ آور ہو جان اور تواڈی جان نو خطرہ ہے، اس واسطے ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئے، اور جو قاصد آیا حضرت عثمان دی طرفوں نو اپنی سر دی پگڑی اتار کے او دی طرف پھینک دیتی ہے، اور ایدہ اشارہ دے دیتا ہے کہ علی آن تے راضی ہے مگر مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ایک قاصد گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول صحابہ آئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر، دیگر صحابہ آ کے کہنے لگے نو عثمان امیر المومنین حکم کرو تے اسی انہاں بلوائیاں دے نال جنگ کریے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں فتویٰ بھی دے دیتا، کہنے لگے اس وقت انہاں نال لڑنا حلال ہو گیا ہے، کیونکہ تواڈے قتل دے در پے نے۔ یہ گل ہی اور کوئی نہیں کر دیا، سانو عثمان دا خون چاہیے ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولو جو باتاں سنیاں نے نا انہاں دے تحت فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو مدینے دے اندر خون ریزی ہوئے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو سب تو پہلا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وفات پاک تو بعد میرے ہاتھ دی میری وجہ تو مسلمان جڑے نے آپس اندر بھڑن اور انہاں دے اندر تلواراں آن، ایک دوجے دا خون جڑا کہ وہ لگے۔ اور قرآن حکیم دی جڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا، اس آیت دے صحیح مصداق نے حضرت عثمان فرمایا الذین، اللہ اللہ، قرآن حکیم دی آیت سنو اور دا ترجمہ سنو۔ فرمایا الذین قال لهم الناس، او لوگ جنہ کیا ان الناس قد جمعوا لکم، جدو انہاں دے خلاف لشکر جمع ہو گئے، انہاں کیا قال لهم الناس کے کہنے لگے لوگانو قد جمعوا لکم، اے تواڈے خلاف لشکر جڑے نے جمع ہو گئے نے، فخشوہم انہاں دے کولو ڈرو، انہاں دا خوف اپنے اندر پیدا کرو، فزادہم ایمانا، اے گل سن کے ایمان والیاں دے ایمان اور بڑھ گئے، اور کہنے لگے حسبنا اللہ، سانو ساڈا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ اللہ۔ ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنا نہیں چاہتے اور لڑانا بھی نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممٹی تے چڑھ گئے اور باری بار لگیے اور باری کھولیے اور لوگاں نو دیکھے ہے اور انہاں دے اندر واز کیتا ہے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے کہندے نے لوگو تسی میرے قتل دے کیوں در پے ہو، جبکہ قتل مسلمان دا تین وجودی بنا تے جائز، اس تو علاوہ حرام ہے۔ مسلمان دا قتل کرنا کفر ہے، جڑا مسلمان نو قتل کر دے وہ کافر ہو جاندہ ہے، اور مسلمان نو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے تین وجہ، پہلی وجہ ہے وہ بندہ مرتد ہو جائے، اور تسی اس بات دے شاہد ہو کہ عثمان مرتد نہیں ہویا، عثمان اج بھی
اے کہندا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اج بھی عثمان دا اے ایمان ہے، عثمان مرتد نہیں ہویا، اس وجہ تو تسی مینوں قتل نہیں کر سکدے۔ دوسری وجہ ہے مسلمان دا قتل ہونا کہ بندہ مومن شادی شدہ ہو کے زنا کرے، او دے صدا اسلام نے قتل رکھی ہے، جب کہ فرمایا اسلام تے اسلام میں دور کفر اندر بھی کدی زنا نہیں کیتا، اس وجہ تو بھی مینوں قتل نہیں کیتا جا سکدا۔ 30 نمبر تے فرماندے نے قتل بدلے قتل دیوے، کہ کوئی بندہ کسے دا قتل کر دے او دے بدلے انہوں قتل کیتا جائے، اے بھی گل نہیں۔ میں تے قتل کرنا دور دی بات ہے، کدی کسے تے چھڑی بھی نہیں برسائی۔ اللہ اللہ، کہنے لگے پھر مینوں قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آندے نے بالکل ٹھیک ہے عثمان تو جو کہنا سب تیریاں گلاں صحیح نے، لیکن اسی تینوں ساڈے تے تیرا قتل کرنا واجب ہو گیا ہے۔ آپ فرماندے نے او گل سنو، کیا تسی او باتاں بھول گئے ہو کہ جدو مدینے آئے، مدینے دے اندر مٹھے پانی دا کوئی انتظام نہیں سی، اور نبی علیہ السلام فرماندے نے یہودی دے قبضے چو کھوجڑا خرید کے مسلمانہ دے وقف کرے گا، او دے واسطے رب دی جنت کیا او کھو میں خرید کے وقف نہیں کیتا؟ کہنے لگے قالوا اللہم نعمہا، اللہ نو اسی شاہد بنا کے کہنے عثمان واقعی تو کیتا ہے۔ پھر فرماندے نے کیا مسجد نبوی دی جگہ کم نہیں سی پڑ گئی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیڑا جنوں خرید کے وقف کرے گا دے واسطے جنت کیا میں وہ خریدی نہیں؟ 25,000 اپنی جیب دے وچوں دینار دے کے وہ جگہ خریدی ہے اور مسلمانہ تے وقف کر دیتی ہے۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے نے او کیا تسی او میرا احسان بھول گئے ہو؟ اللہ اکبر، کہ جدوں جیش العسرہ دا موقع جنگ تبوک دا نبی علیہ السلام فرماندے نے کیڑا جڑا اج مسلمانہ تے آسانی کرے گا اللہ او دے واسطے رب نے جنت لکھ دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے کیا او میں نہیں سا؟ آندے نے بالکل عثمان تو ہی ہے۔ ایک دے باوجود انہا ظالمہ کی حضرت عثمان رضی اللہ شام دا وقت ہے، ایک گفتگو کر کے آپ افطاری دے ٹائم اپنے جائے نماز سے بیٹھ گئے اور اللہ دی کتاب قرآن دی تلاوت دے اندر محو نے قرآن دی تلاوت سورہ البقرہ شروع کیتی ہے۔ پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس مقام تے پہنچے نے ایک بدبخت اندر بڑے ہے، انہیں جا کے حضرت عثمان دے اینج گلے نو پڑے ہے اور دبا دیتا ہے۔ 80 سال دی عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، 80 سال دا بوڑھا عثمان ہے، اور اس بدبخت نے جا کے حضرت عثمان دیاں رگاں پکڑ لیاں نے، آندہ باہر آ کے آندہ اے لوگو عثمان دا گلا انج نرم ہے جویں ربڑ نرم ہوندا ہے۔ ایک اگے بڑے ہے، بدبخت نے تلوار دا وار مارے ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہاتھ کٹ گیا۔ ایک اگے اور بڑے ہے، انہیں جا کے عثمان رضی اللہ عنہ نو نیزہ مارے ہے، انج پیشانی تے نیزہ وجہ ہے، آر پار ہو گیا ہے، خون دے فوارے نکلے نے۔ رب دا قرآن ریل دے اندر کھلا ہے، اللہ دے قرآن تے حضرت عثمان دے خون دے قطرے گرے نے، اور زبان تے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اللہ، آج کوئی بندہ دی موت سماج دی حالت دے اندر ہوندی ہے تے آنے کیا موت ہے؟ کسے دی موت رکوع جاندے ہیں حال تے رکوع دے اندر آ جائے تے کیا کہنے کیا رشک دی موت ہے؟ کسے دی موت اللہ دے گھر دے اندر آ جائے تے آنے کیسی موت ہے؟ کسے دی موت سجدے دی حالت دے اندر آئے تے آنے کیسی موت ہے؟ وہ عثمان قیامت دا دن ہوئے گا،
اور شہداء دی خون دیاں گواہیاں کتے بدر دے گا، کتے احد دا میدان دے گا، اللہ کتے اللہ اکبر میدان جنگاں دے میدان دین گے، کتے پہاڑ دین گے، کتے ندیاں دین گیاں، لیکن جدو تیری واری آئے گی عثمان تیرے خون دی گواہی نہ کوئی پہاڑ دے گا، نہ کوئی میدان دے گا، نہ کوئی مسجد دے گی، تیرے خون دی گواہی اگر کوئی دے گا تے رب دا قرآن دے گا۔ اے وہ عظمت، اے ہے شان، اور اے شان کیوں ملی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ ساری زندگی انہاں دی قرآن دی خدمت دے اندر گزری ہے، قرآن دی خدمت دے اندر بڑا قرآن دا انہاں اہتمام کیتا ہے، قاریاں دے وظیفے لگائے، قاریاں دیاں تنخواہ مقرر کیتیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے نال آپ دا والہانہ محبت اور پیار اور شغف کہ ویکھو بار پیارے لگے نے اور انہاں نو ختم کرن دے درپے نے، اور پتہ ہے کہ انہاں ظالماں نے ختم کر دینا، لیکن اس حالت دے اندر بندے نو اپنی جان دی پئی ہوندی ہے۔ حضرت عثمان نو اس وقت بھی قرآن دی محبت نے اپنے نال جوڑ کے رکھیا ہے، اور رب والے جڑے نا وہ قرآن نو اپنا اولنا بچھانا اینو اپنا عظیم وظیفہ سمجھدے رہے۔ قرآن دکھاں دا بہترین دارو ہے، قرآن تیرے ہر مسئلے دا حل لے۔ قرآن پڑھو، قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے اینو قرآن نو اہل ایمان دے سینیاں دی بہار بنا کے اتارے ہے۔ 18 ذوالحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جدو جنازہ رات دی تاریکی دے اندر نکالیا گیا ہے، کسے دے جنازے تے پھول سٹ دینے، کسے دے جنازے تے اللہ اللہ پتیاں گرائیاں جاندیاں نے، مگر عثمان دا جنازہ اوے نہ ظالماں نے شہید کرن تو بعد آپ دے جنازے تے سنگریزیاں کیتیاں نے، اور پھر مسجد دے، اور پھر حضرت عثمان نو جنت البقیع دے اندر دفن نہیں ہون دیندے، پابندی لگا دیتی ہے۔ اس وقت تھوڑی جگہ ہے حش کوکب تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بنائی گئی ہے، اور رات دی تاریکی دے اندر آپ نو سفر دے خاک کیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جا کے دیکھو مدینہ پاک اندر جنت البقیع دے اندر داخل ہوئیے، اگے جا کے واوا اگے جا کے حضرت عثمان دی قبر آج بھی موجود ہے۔ اور جدو گیا نا سی حج تو فارغ ہو کے مدینہ پاک گئے، اللہ پاک نے بڑا موقع دیتا، ریاض الجنہ دے اندر کافی زور تو بعد تھوڑا جہا پہلے عصر دی اذان تو پہلے گئے ہیں، اور پھر اندر گئے ریاض الجنہ دے عصر دی اذان ہو گئی، اور بالکل میں منبر دے قریب پہلی صف امام دے مصلے دے سامنے بیٹھا، اللہ اللہ بڑا اللہ نے موقع دیتا۔ اور بعد دے اندر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع دے اندر دروازہ کھلیا گئے، اور صبح ہوئی فجر پڑھی ہے، اور پڑھ کے میں ساتھیاں نال لیا، میں کہ آج ضرور جانا حضرت عثمان دی قبر تے گئے ہیں، جا کے حضرت عثمان دی قبر دیکھیے، اج بھی وہ باؤنڈری انج لگی ہے، کوئی اتنے امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قبر آج بھی دیکھو جا کے جنہ دیکھی انہوں نے پتہ ہے کہ باؤنڈری منہدم ہو گئی ہے، پرانی ادو دے پتھر پرانے پے نے، نشان ہے، باؤنڈری لگی ہے، اور پتہ ہے کہ حضرت اس اتنے لکھیا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں لکھیا، انہوں نے پوچھو تو دس دینے کہ حضرت عثمان دی قبر ہے۔ اللہ پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا ذکر تذکرہ کیتا ہے گزشتہ خطبے اندر بھی، اج بھی اللہ ساڑی طرف انہاں تے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرمان، اللہ عثمان دے درجے بلند فرمان، بلند ہی بلند نے، کیوں بلند نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اے رب تے راضی نے، رب انہاں تے راضی نے، اللہ انہاں تے راضی ہو گئے نے جنہاں تے رب راضی ہے۔ اج انہاں نوں پاویں کوئی جویں مرضی آندا رہے، او بدبخت دی اپنی بدبختی ہے، جدے تے رب راضی ہو گیا اور رب نے راضی اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ دے دیتے نے، او کوئی دنیا دا کوئی انہوں بدل ہی نہیں سکتا۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے کئی مرتبہ اپنی زبان تو یہ بات حضرت عثمان نے کہی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ایک موقع نبی علیہ السلام نے 8 مرتبہ ایک مجلس اندر حضرت عثمان نے جنتی گیا ہے، 8 مرتبہ ایک مجلس دے اندر، اندازہ لاؤ۔ حضرت عثمان دی سخاوت بڑی، ریاضت بڑی، تلاوت بڑی، دیانت داری بڑی، شرم و حیا بڑی، جود و سخا بڑی، بہادری بڑی، صبر و استقلال بڑا۔ اس سے بڑا صبر اور کی ہو سکتا ہے؟ حاکم وقت ہو کے ساری فوج آپ دے کنٹرول دے اندر ہے، اور بار بار کمانڈر کہہ رہے ہیں امیر المومنین جی سانو اجازت دو اسی انہاں دے پھڑ کے پرخچے اڑا دئیے، لیکن آپ دے اندر صبر استقلال کتنا عظیم! اللہ اللہ، آپ نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، صبر اپنایا ہے، اور پھر آپ نے شہید ہونا پسند کر لیا ہے، لیکن مدینہ پاک دے اندر خون ریزی نہیں ہون دیتی۔ اللہ ایسے اپنے ولی تے اپنی رحمتاں دی برخا نازل فرمان۔ وما علیہ الا البلاغ۔